اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی خوبصورت پیارا سا پروگرام IDS بہار شریعت محرم الحرام اسپیشل۔ ناظرین کرام، یہ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کا وتیرہ رہا ہے۔ کوئی بھی ایونٹ ہو، کوئی بھی موقع ہو، عوام کو پریشان نہیں دیکھ سکتے ہم۔ کیوں؟ آپ کو کوئی مسئلہ اگر پریشان کر رہا ہے تو بھائی آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں، اس کو ڈسکلیمر آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو بھی سوالات ہوں گے اور اس کے جو بھی جوابات مفتی صاحب ارشاد فرمائیں گے، اس میں اہل سنت کا موقف پیش کیا جائے گا کہ اہل سنت کا کیا موقف ہے اس میں۔ تو اس بات کو آپ سب نوٹ کر لیجئے کہ ہم جو بھی مسائل یہاں ڈسکس کریں گے وہ اہل سنت کا موقف یہاں پیش کیا جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اہل سنت کی جو عوام ہے ان کو یہ ساری احتیاطیں کرنی چاہیے، کیونکہ مفتی صاحب ہماری شرعی رہنمائی کریں گے۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان اس خوبصورت پروگرام میں، اس پیاری سی بزم میں تشریف فرما ہے ہم سب کے پیارے مفتی مدنی رضا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین کرام، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے سیٹ پر کچھ غیر معمولی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ سبیل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگی ہوئی ہے۔ جی ہاں، ہمارے ہاں سبیل لگتی ہے۔ اہل سنت والے اہتمام کرتے ہیں کہ لوگوں کو پانی پلایا جائے، اور جو خدمت خلق کے جو جذبہ ہوتا ہے الحمدللہ اس کا اظہار کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مفتی صاحب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جہاں سبیل امام حسین لگی ہوئی ہے، ایک ماڈل لگا ہوا اس کا، وہاں الحمدللہ جو کھچڑا بنتا ہے، جو حلیم بنتی ہے، اس کی دیگیں بھی یہاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ خاص طور پر ہم نے اہتمام کیا ہے تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے بھی اویئرنیس دی جائے کہ آیا یہ نیاز کر سکتے ہیں کہ نہیں، اگر کی جائے تو اس میں کن باتوں کا خیال رکھا جائے۔ تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس سیٹ کو؟ کیا کہیے گا مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہاں پہ جو اصل مقصد ہے نا، جو پیغام پہنچانا مقصد ہے کہ ہم جب کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں جی، تو وہ صرف ذکر کی حد تک نہیں ہوتا، بلکہ ہم کربلا والوں کی بارگاہ میں ثواب بھی پیش کرتے ہیں، واہ واہ، اور ہم ان کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اور جب اللہ۔ وہ توجہ ملے گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ایک جو تائید ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، وہ بھی حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارا اہل سنت کا الحمدللہ وتیرہ ہے کہ ہم جب بھی بزرگان دین کے ایام مناتے ہیں یا کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے تو پیچھے ایک میسج ہوتا ہے، پیچھے ایک پیغام ہوتا ہے کہ ہم نے صرف ان بزرگوں کی سیرت کو بیان کر کے گھر نہیں جانا، بلکہ ہم نے ان کی سیرت پر عمل بھی کرنا ہے، اور جو قربانیاں انہوں نے اسلام کے لیے دی ہیں یا جو کام انہوں نے دین متین کی ترقی اور ترویج کے لیے کیا ہے، وہ ہمیں بھی اختیار کرنا ہے۔ واہ واہ اور واہ۔ اب ہمیں اس پر تائید کیسے حاصل ہوگی، ہمیں اس پہ قوت کیسے حاصل ہوگی؟ تو ہمیں جب ان کی طرف سے توجہ ملے گی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ توجہ سے اس وقت ملے گی جب وہ خوش ہوں گے، اور وہ خوشی ان کو اس وقت ہوتی ہے جب ان کی بارگاہ میں ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ ہمارا ایک پیغام پہنچانے کا مقصد ہے۔ تو انشاءاللہ اسی پیغام کے ساتھ ہم آج یہ پروگرام کریں گے۔ مفتی صاحب، ایک فیس تو آپ نے دکھایا۔ اچھا، آپ کی گفتگو کے دوران ایک بات میرے ذہن میں بھی آئی کہ ہم نے یہ سیٹ لگایا ہے، اور سیٹ لگا کر ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم یہاں پر کوئی میوزک نہیں بجا رہے کہ بھائی یہ کھچڑا بھی بن رہا ہے، حلیم بھی بن رہی ہے، سبیل بھی چل رہی ہے، اور کام بھی وہ والا ہو رہا ہے کہ جو رب کو ناراض کرنے والا ہے۔ تو ہم نے یہ کام نہیں کیا حضرت، ہم نے کنیکشن بتایا ہے کہ بھائی جو لوگ صرف یہ عمل کر کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہی کر لو کافی ہے محبت کے اظہار کے لیے، تو ہم ان کو پیغام دے رہے ہیں اس خوبصورت بزم کو، علم کی محفل کو سجا کر کہ بھائی اصل علم ہے۔ ایسے ہی ہے تو الحمدللہ ایک کنیکٹیویٹی بھی میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس سیٹ اور ساتھ یہ جو اہتمام ہے ذکر کی محفل کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین کنیکشن بھی ثابت ہوگا اللہ نے چاہا تو۔ مفتی صاحب، آپ کی اجازت ہو تو سوالات بہت سارے ہیں، آغاز کیا جائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام، یہ نام اس طرح پکارا جاتا ہے، تو یہ لفظ حرام محرم کے ساتھ کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک لفظ ہوتا ہے نا تو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مختلف معنی میں ایک ہی لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ حرام ہے، یہ حلال کے مقابلے میں بولے جانے والا لفظ حرام نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ حرمت والا۔ جیسے ہم کہتے ہیں مسجد حرام، تو اس کا مطلب یہ کہ حرمت والی مسجد۔
تو چونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ ہمارے جو مبارک مہینے ہیں یا جو جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، یہ 4 مہینے ہیں، جس میں ایک رجب ہے، دوسرا ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں بالکل ٹھیک. جن کو اشہر حرام کہا جاتا ہے. تو چونکہ یہ اس کی مناسبت رکھتا ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں اور اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے، اس مناسبت سے اس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ محرم یعنی وہ مہینہ جو حرمت والا ہو. سبحان اللہ. جیسے مسجد الحرام جی مکہ شریف میں ہے، تو وہاں پہ بھی مقصد کیا ہوتا ہے کہ حرمت والی حرمت والی مسجد. مسجد، سبحان مقام و اللہ. مرتبے والی. بہت آسان کر کے آپ نے حضرت مسئلہ حل کر دیا. اچھا مفتی صاحب، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. محرم الحرام میں بالخصوص یہ شعر بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو میں چاہوں گا ذرا اس شعر کی بھی تشریح فرما دیں، اس کے کیا معنی ہے، اس کے کیا مفہوم ہے. دیکھیے یہ شاعر کا تو اس کا علم مجھے نہیں کہ کون ہے شاعر، لیکن اس کا جو مفہوم ہے نا وہ ہماری تربیت اور ہمارے پیغام کے لیے بہت ضروری ہے. یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، یعنی بظاہر اگر دیکھا جائے نا تو امام حسین شہید ہوئے ہیں، اور یزید جو ہے وہ بظاہر دیکھا جائے تو وہ ایک جو ہم سمجھ لینا کہ ظاہری طور پر تو یزید کو اس اعتبار سے نظر آ رہا ہے کہ اس کی سلطنت بھی چل گئی، یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جیت گیا، وہ فتح ہو گئی اس کی، تو اس کو سلطنت مل رہی ہے. تو بظاہر معاملہ یہ ہے کہ امام حسین شہید ہیں اور ظاہری طور پر یزید اپنے زعم میں فتح یاب ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. کہ امام حسین اگرچہ شہید ہوئے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو. تو امام حسین ایسے شہید ہیں کہ قیامت تک ان کا نام لینے والا بھی زندہ ہو جاتا ہے. جو ان کی محبت کے ذکر کرتا ہے نا، محبت کا ساتھ ان کا تذکرہ کرتا ہے، وہ خود بھی زندہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یزید آج اس کا آپ دیکھ لیں، اس کا نام وہ خود بھی مٹ گیا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں. اس کے نام کی نسبت اپنی طرف اگر کوئی کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن ہم اپنے بچوں کے نام حسین رکھنا پسند کرتے ہیں. تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کیا. تو جب بھی مسلمان اپنی جان کو قربان کرتے ہیں اسلام کی خاطر، تو پھر اس سے اسلام کی جو ہے وہ سربلندی ہوتی ہے. اسلام کا پیغام ایسے ہی عام نہیں ہوتا. آپ دیکھیں 313 صحابہ تھے، ان کا جذبہ کیا تھا؟ اسلام کی سربلندی، تو ہزاروں پر بھاری ہو گئے. اسی طریقے سے 72 تھے کربلا کے اندر، لیکن مقصد کیا تھا؟ اسلام کی سربلندی، تو آج وہ زندہ ہو گئے، اور ان کی بدولت اسلام بھی زندہ ہو گئے کہ اسلام کا پیغام باقی رہا. تو یہ اس سے مراد ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جو عظیم قربانیاں دی، یعنی کہ اب اس راہ پر جو چلتا ہے نا وہ حسینی کہلاتا ہے. ایسا ہی یعنی حسینیت ایک استعارہ بن گیا. حق اور باطل کے درمیان ایک اگر ہم دیکھیں نا کہ کیا فرق ہے، تو اس میں آپ صرف اتنا آج بھی دیکھ لیں کہ کوئی اپنے آپ کو حق پہ ثابت کرنا چاہتا تھا نا، کہتا ہم کربلائی ہیں اور تم یزیدی ہو، ہم حسینی ہیں تم یزیدی ہو. تو وہ یہ حق کی علامت بن چکا ہے کہ حسینی نام اپنے ساتھ لگائے نا تو یہ حق کی علامت. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ قیامت کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ 10 محرم الحرام کو وہ آئے گی، تو کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر یہ مفہوم بیان کیا گیا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے. صحیح. اور اس میں ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ اسی دن قیامت آئے گی. تو جمعے کا دن تو یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. صحیح. اس کے علاوہ جو ہے وہ 10 محرم الحرام کے متعلق بھی روایات آئی ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے میرات المناجی میں، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ 10 محرم الحرام کا بھی ذکر ہے. تو اب یہ کیا ہر جب بھی ایسا ہو کہ 10 محرم الحرام جمعے کے دن آئے گی تو قیامت آ جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے قیامت کی کچھ علامات آئیں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 10 محرم الحرام جمعے کے دن قیامت کے وقوع کا ایک ہمیں آثار ملتے ہیں. یہاں پہ میں ایک تذکرہ ضرور کروں گا، یہ بات پیغام کے طور پر، کہ ہم بعض اوقات اس سوچ و فکر میں تو رہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کتنی کی ہوئی ہے. اللہ اکبر. وقت کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس سے فرمایا کہ
تم قیامت کی تیاری کتنی کی ہوئی ہے؟ صحیح. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اعمال تو بہت زیادہ نہیں، بس آپ سے محبت کرتا ہوں. سبحان تو سرکار اللہ، علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان تم قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. اللہ اکبر. تو ہم ان بحثوں میں کہ قیامت جمعے والے دن آئے گی یا 10 محرم کو آئے گی، بعض اوقات اس میں لوگ جو ہے نا وہ اتنے طویل ہو جاتے ہیں آپس میں لڑنے میں جی کہ نہیں 10 محرم کو تو نہیں آئے گی، ایسی تو کوئی روایت ملتی ہی نہیں ہے، تنقیدیں شروع ہو جاتی ہیں. ہم بھی اس پہ مصر نہیں ہیں، اللہ. روایت میں اختلاف ہو سکتا ہے. اصل یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی کب نہیں آئے گی، اصل یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. اگر کچھ اعمال نہیں تو محبت رسول میں تو کم از کم اضافہ کریں. یہ ہے اصل جس کے اوپر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے. یعنی اس پر اتنی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ کب آئے گی، اس پر فکر کرنی ہے کہ قیامت کے لیے تیاری کیا کی. اللہ اللہ اکبر. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت ہمارے ہاں بطور ادب یہ بات کہی جاتی ہے کہ حقیقت میں پانی امام حسین کا طلبگار تھا، امام حسین کو پانی کی حاجت نہیں تھی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت مبالغہ نہیں کر رہے. اچھا شاعری میں بھی شعر آپ نے سنا ہوگا کہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. یہ ادیب رائے پوری صاحب کا شعر بھی ہے. تو کیا یہ مبالغہ ہے یا حقیقت میں یہی معاملہ تھا؟ دیکھیں کسی بھی چیز کی حقیقت یا اس کا مبالغہ ہونا، یہ ہم اپنی طرف سے اگر بات کریں گے نا تو ہو سکتا ہے اس پہ بھی کوئی تنقید کرے. صحیح. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دجال کا تذکرہ کیا نا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا اور اس کے دور میں جب قحط سالی ہوگی تو وہ لوگوں کو کھانے کے بدلے یہ کہے گا کہ تم مجھے خدا مانو. تو اس بات کو سن کر صحابہ غمگین ہو گئے، اور وہاں پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں. تو سرکار علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور ہم جب کھانا بناتے نا اور اس وقت ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا کھانا شاید کم پک رہا ہے اور ہمیں بھوک زیادہ ہے. تو اس دور میں لوگ اپنا ایمان کیسے بچائیں گے؟ یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، عام مومنین کی. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دور میں جو مومن ہوں گے ان کے لیے وہی چیز کافی ہوگی جو فرشتوں کے لیے کافی ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل. یعنی اس دور کے اندر جب دجال ان کے سامنے قحط سالی کے ساتھ آئے گا اور کہے گا کہ کھانا اس وقت دوں گا جب تم مجھے خدا مانو گے، تو ان کو کھانے کی حاجت نہیں ہوگی، وہ تسبیح و تحلیل کریں گے. تو اس کا مطلب ایک عام مومن جو ہے اس کو بھی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو کیا آج کے اس دور کے اندر امام حسین کو کیا کھانے پینے کی حاجت تھی؟ نہیں. حقیقت یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کی ضرورت نہیں تھی، پانی یہ تڑپ رہا تھا کہ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو. اور یہ بھی میں ایک اور یہاں پہ ذکر کروں کہ جب نجران کے عیسائیوں سے مناظرے کی بات تھی تو اس وقت جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین، امام حسن، مولا کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جب تشریف لائے نا تو اس وقت نجران کا جو بڑا پادری تھا اس نے یہ کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ پہاڑ یہاں سے اٹھ کر یہاں چلا جائے تو اللہ ان کی دعاؤں سے پہاڑوں کی جگہ بدل دے گا. اللہ. تو جو رب پہاڑ کی جگہ بدل دے وہ نہر فرات کو یہ حکم نہیں دے سکتا کہ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. تو یہ مبالغہ آ رہی نہیں ہے. بالکل. اسی طریقے سے آپ دیکھیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں جب ان کو قید کیا گیا نا تو ان کے ہاتھ میں بیڑیاں بندھی ہوئی تھیں. تو ایک عقیدت مند حاضر ہوا اور افسوس کا اظہار کرنے لگا. تو امام زین العابدین نے یوں ہاتھ توڑا تو وہ بیڑیاں ٹوٹ گئیں. کہا کہ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رضا ہے، اس لیے ہم ان چیزوں کو جو نا وہ قبول کر رہے ہیں. اگر اللہ کی رضا پیش نظر نہ ہو تو پھر یہ چیزیں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار پر، امام حسین پر جو آزمائشیں آئی ہیں وہ در حقیقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کی بلندی کے لیے تھیں. اور انہوں نے صبر کیا، اللہ کی بارگاہ میں وہ انعام یافتہ ہو گئے. تو یہ کوئی مبالغہ آ رہی نہیں، یہ وہ گھرانے ہیں کہ ان کے لیے مشکلیں مشکل نہیں ہیں، یہ تو خود مشکل کشا ہیں. ان کے لیے کیا مشکلیں مشکل ہیں؟ اصل تو یہ ہے کہ ہمیں ان سے درس حاصل کرنا ہے، یہ ہماری تعلیم کے لیے سارے اعمال. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا خاص سوال ہے بہت ہی کہ محرم الحرام کے 10 دنوں میں لوگ بالخصوص نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس میں ہمیں ثواب ملے، اجر ملے، ہم اپنے مرحومین کو بھی احسان کر سکیں. تو اس مہینے کی حرمت کا بھی ان کو اندازہ ہوتا ہے. تو حضرت کون سے ایسے اعمال ہیں کہ بالخصوص ان 10 دنوں میں اس کا اہتمام کیا جائے؟ دیکھیں ان 10 دنوں کے اندر نماز تو ویسے بھی فرض ہے، اس کی تو پابندی ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے درود پاک کا ذکر کریں، اور بالخصوص اس ماہ کے اندر جو ہے نا گناہوں سے بچنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر گناہ کا جو درجہ ہے نا وہ بھی بڑھ جاتا ہے. صحیح. جیسے اگر ہم جمعے کے بارے میں دیکھیں نا تو ایک نیکی 70 کے برابر ہو جاتی ہے،
گناہ بھی اسی طریقے سے بڑھ جاتا ہے. اگر مکہ مکرمہ میں جائیں تو وہاں پر بھی گناہوں کا معاملات میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح محرم کے اندر بھی ہے. تو اس محرم الحرام میں بالخصوص ہم جو ہے اس بات پر توجہ کریں کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. صحیح. اور اس انداز سے بچنے کی کوشش کریں کہ پھر آئندہ زندگی میں کبھی گناہوں کا ارتکاب نہ ہو. اور ساتھ ہی ایک اور چیز یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اور جو کربلا کے واقعات ہوئے کہ کس انداز سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے موقع پر دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیں. صحیح. اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد بار بار کوشش کریں کہ یہ آپ کے ذہن میں رہے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو کر خود بھی دین کے لیے قربانیاں دینے کا ذہن بنائیں. یہ وہ اعمال ہیں جو بطور خاص ہمیں ان 10 دنوں کے اندر اختیار کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ کچھ وظائف ہمارے بزرگان دین نے بیان فرمائے، جیسے دعا عاشورہ وغیرہ ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے بالخصوص عاشورے کے دن. ساتھ میں جو ہے وہ 9، اگر 9 کا نہ رکھ سکیں تو 11 کا روزہ رکھ لیا جائے. تو یہ سارے اعمال اختیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو 10 دن ہیں یہ ہمارے بہت اچھے انداز سے گزریں گے اور ان کی جو برکتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں حاصل ہوں گی. تو مطلب یہ ہوا مفتی صاحب کہ جو سارا سال مخصوص قسم کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں کہ وہ گناہی والا کام ہوتا ہے، تو محرم الحرام میں ان گناہوں کو معطل نہیں کرنا بلکہ توبہ کرنی ہے، ان کو ترک کرنا ہے. ترک کرنا ہے. اگر ہم معطل کر دیں گے، تھوڑی دیر کے لیے گیپ لے کر آ جائیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ چلیں کم از کم اس سے تو بہتر ہے. اس سے تو بہتر ہے نا. لیکن اصل تو یہ ہے کہ جب آپ تذکرہ حسین کر رہے ہیں نا تو پھر رائے حسین پر چلیں. کیا کہنے ہیں، یہ کمال ہے نا، رائے حسین پہ چلنے والا پھر گناہوں کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے. مفتی صاحب یہ مسئلہ آیا ہے کہ اگر کسی کا قضا روزہ باقی ہو تو یہ 10 محرم الحرام کا جو روزہ نفلی روزہ ہوتا ہے اس میں قضا روزے کی نیت شامل کر سکتا ہے؟ دیکھیں قضا روزہ جو ہے نا یہ باقاعدہ فرض ہے اس کی ادائیگی. ٹھیک ہے. اور فرض کے ساتھ کسی اور نیت کو ہم شامل نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر کوئی اس دن میں اگر یہ نیت کرتا ہے کہ میں قضا بھی رکھ رہا ہوں اور نفل بھی رکھ رہا ہوں تو پھر اس کا قضا ادا ہوگا. قضا ہی ادا ہوگا. قضا ہی ادا ہوگا. وہ نفل اس کا پھر شمار نہیں ہوگا، وہ قضا ادا ہو جائے گا. صحیح. اگر اس کا مثال کے طور پر یہ کرنا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ ایک دن آگے پیچھے جیسے 9، 10، 11 جو ہے نا، تو 9، 10 کو وہ نفلی روزہ رکھ لے اور 11 کو جو ہے وہ قضا رکھ لے، یا 9 کو جو ہے وہ قضا رکھ لے، 10، 11 کو نفلی رکھ لے. 3 دن لگاتار رکھ لے کیونکہ ویسے ہی 2 روزے تو رکھنے ہی ہیں. تو ایک اور دن ملا لے تو اس کا قضا بھی ادا ہو جائے گا اور نفل بھی اس کو مل جائے گا انشاءاللہ. صحیح. تو ساتھ ہی مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ 10ویں یعنی یوم عاشور کے روزے کے ساتھ اگر ایک دن پہلے یا بعد میں جس طرح ہم رکھتے ہیں تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو یہود و نصارہ، تو اگر کوئی نہ رکھ سکے اور ایک ہی روزہ رکھے تو اس میں کوئی گناہ کا پہلو تو نہیں ہے. اگر مجبوری کی صورت ہے تو پھر کراہت بھی نہیں ہے. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ آنکھ نہیں کھل پاتی یا طبیعت بگڑ جاتی ہے، اس وجہ سے اگر کسی نے صرف 10 کا روزہ رکھا، نیت اس کی یہ تھی کہ میں دونوں روزے ہی رکھوں لیکن نہیں رکھ پایا تو اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے. بہت اچھا. اور اگر کسی نے قصدن بھی کیا نا تو گناہ پھر بھی نہیں ہے اس صورت کے اندر. زیادہ سے زیادہ یہ مکروہ تنزیہ ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا مفتی صاحب یہ سوال محرم الحرام سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے کہ کھچڑا بہت زیادہ اس میں بنایا جاتا ہے، حلیم یعنی بہت زیادہ اس میں بنایا جاتا ہے. ساری رات نوجوان ماشاءاللہ گوٹے لگا رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا کھچڑا بن رہا ہے اور ساری رات وہ ایک سلسلہ محلے میں گلیوں میں چل رہا ہوتا ہے. تو کہ یہ درست ہے یا اس میں کوئی اصلاح کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اصلاح کی ضرورت تو جس طریقے سے ہمارے یہاں پر رائج ہے، اگر ہم ایک بڑے طبقے کو دیکھیں نا تو اس کو تو اصلاح کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں نیاز کرنا یہ اپنی جگہ پر ایک مستحب عمل ہے. جیسے بھی ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ہم جو نیاز کر رہے ہیں نا ان کی توجہ کے حصول کے لیے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تو ہمارا ایک نظریہ ہے، عقیدہ ہے، یہ ہماری سوچ ہے، ہماری فکر ہے اور ہم کرتے بھی رہیں گے. اس کا بھی کوئی انکار نہیں. اچھا. لیکن کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نا شرعی گائیڈ لائن اور شریعہ کی جو حدود ہیں اس کے اندر رہ کے ہمیں کرنا ہے. صحیح. اگر آپ اس مستحب کام کو اختیار کرنے کی وجہ سے کسی فرض اور واجب کو چھوڑ دیں، جیسے مثال کے طور پر آپ نے پوری رات کھچڑا تو بنایا لیکن اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو فجر میں حاضر نہیں ہوا تو اس کا یہ کھچڑا بنانا جو ہے نا وہ قابل قبول پھر نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. کیونکہ وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ تہجد ادا کر رہا ہے اور فجر میں سو گیا، تو پھر اس کے تہجد ادا کرنے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا نا کہ اوور ٹائم کر رہا ہے، ڈیوٹی سے پیچھے رہ گیا. تو یہ طریقہ کار درست نہیں. اسی طریقے سے جب یہ اس طرح کے معاملات کیے جائے نا تو محلے والوں کو پریشان نہ کیا جائے. اس کو پریشان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کا جب یہ اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں نا تو اس اہتمام میں ساتھ میں اسپیکرز بڑے بڑے لگائے جاتے ہیں. کچھ میں تو منقبتیں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ میں قوالیاں چل رہی ہوتی ہیں میوزک کے ساتھ.
تو وہ جو ہے نا وہ محلے والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. صحیح. آپ کے پاس ٹھیک ہے اگر جواز کے دلائل ہوں بھی قوالی کے، لیکن مسلمان کو تکلیف دینے کے دلائل نہیں ہو سکتے آپ کے پاس. کیا کہنے تو مسلمان کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ فرض نماز کے اندر بھی مسلمان کو اگر تکلیف ہو تو اس فرض نماز کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا کہ اس انداز سے ادا کی جائے کہ کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے. بالکل صحیح ہے. کیونکہ اگر جیسے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر مسجد میں 1000 نمازی ہیں، 999 یہ چاہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ طویل قرات کرے، ایک یہ چاہتا ہے کہ مختصر کرے، تو پھر امام کو مختصر قرات کرنی چاہیے. صحیح. تو کیونکہ مسلمان کی تکلیف کا خیال ہے تو یہ ایک اہتمام ضرور کیا جائے. دوسرا اس کے اندر ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جب یہ کھچڑا وغیرہ بناتے ہیں نا تو اس میں محلے والوں سے پیسے مانگے جاتے ہیں، اور اگر کوئی نہ دے تو اس کو تانا دیا جاتا ہے. یہ رویہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ نہ دینے والے کو تانا دے رہے ہیں، تو یہ انداز غلط ہے. اور پھر اس کھچڑا بنانے کو ہی ضروری نہ سمجھا جائے. آپ کوئی اور بھی ڈش جو ہے وہ نیاز کے طور پر اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک رائج ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی ایک نیک عمل ہے، لیکن اس کو فرض و واجب نہ سمجھا جائے کہ یہی ڈش بنائیں گے تو نیاز ہوگی. آپ کوئی دوسری ڈش بھی بنا سکتے ہیں. دوسرا اس میں اگر ہو سکے تو آپ کسی ایسے مقام پر اہتمام کریں کہ محلے میں آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو. اور اگر آپ مطلب کوئی ایسا اہتمام کر لیں کہ وہ گزر رہے ہوں تو ان کے لیے آپ نے راستہ دے دیا یا راستہ چھوڑ کے رکھا ہے کہ وہ آنا جانا بآسانی کر سکیں، تو یہ ساری چیزوں کا خیال کریں تو پھر انشاءاللہ یہ مستحب عمل بھی ہے. اور اس کے نتیجے میں اگر آپ شرعی حدود میں کریں گے تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ برکتیں بھی بہت ملیں گی. بس حقوق العباد کی تلفی نہ ہو، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی تلفی نہ ہو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور کوئی محرم کی نیاز کو ہی ناجائز کہے تو ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک قرآن و حدیث سے ثابت شدہ چیز کو ناجائز کہہ کر کسی پہ تنقید کریں گے نا، تو ہمارے یہاں پر یہ تو کہا جاتا ہے کہ بھئی مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، لیکن جب مسلمان کوئی ایک اچھا کام کر رہے ہوں اور اس پر آپ بلا وجہ تنقید کریں تو یہ چیز پھر فساد کی طرف لے کر جاتی ہے. اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو ہم بھی کوئی فرض و واجب تو کہہ نہیں رہے، آپ کے پاس بھی زیادہ سے زیادہ دلائل اس کو حرام ثابت کرنے کے اگر ہیں یا ناجائز بدعت ثابت کرنے کے تو وہ آپ اپنی حد تک رکھیں. ہم آپ پر نہیں تھوپ رہے کہ آپ بنائیں، تو آپ ہمیں نہ کہیں کہ ہم نہ بنائیں. یہ ایک فروعی مسئلہ ہے، اس کو نزاع کا معاملہ نہ بنا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے بھی مستحب کی حد تک اس کو بیان کیا ہے. ہمارے پاس بہت سارے ایسے بے شمار دلائل ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیاز کرنا، اللہ کے بندوں کی بارگاہ میں ثواب پیش کرنا، یہ جائز ہے، مستحب ہے، مستحسن ہے. اس میں ایک میں مثال بس ذکر کرتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حضرت سعد حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں کیا کروں ان کے لیے اہتمام. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا پانی. تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور کنواں کھدوانے کے بعد فرمایا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے. تو یہاں پر کنویں کا اہتمام کرنا، ایصال ثواب کے لیے باقاعدہ کھانے پینے کی چیز کا اہتمام کرنا اور پھر نام کو بھی منسوب کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم یہ نیاز کر رہے ہیں اور اس کو بزرگوں کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واہ واہ. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار دلائل ہیں. تو اگر کوئی ناجائز کہہ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اپنے دلائل اپنے پاس رکھے، ہمیں مجبور نہ کرے، فتنہ نہ پھیلائے. آپ نے نہیں کھانی آپ نہ کھائیں، ہمیں کھانی ہے ہمیں کھانے دیں. اور غلط بات بھی ہم پر نہ کرے کہ ہم اس کو فرض واجب سمجھتے ہیں. ہاں، ہم فرض واجب نہیں سمجھتے. یہ بات میں نے پہلے ہی ذکر کر دی کہ ہم کوئی فرض واجب نہیں سمجھتے. ہم نہ کرنے والے کو گناہگار نہیں کہہ رہے، آپ کرنے والے کو بدعتی کہہ رہے ہیں. اللہ، تو یہ پھر نزاع کی طرف جانے والا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ محرم الحرام میں قبرستان جانے کا بھی کوئی حکم موجود ہے؟ دیکھیں باقاعدہ تو کوئی حکم موجود نہیں ہے کہ کوئی ترغیب دی گئی ہو، لیکن یہ ایک ضرور ہے کہ ہمارے بزرگوں سے یہ ثابت ہے کہ جب بھی مبارک دن آتے ہیں نا تو وہ قبرستان میں حاضری دیتے ہیں اور ہمارے جو مرحومین ہوتے ہیں اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اگر کوئی جانا چاہے تو بہت اچھی بات ہے. اور ویسے ہی قبرستان جانے کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ وہاں پر جاؤ تو تمہیں اس سے جو ہے وہ عبرت حاصل ہوگی. تو باقاعدہ اس کو سنت کے طور پر تو یہ ثابت نہیں ہے جیسے شعبان کا حکم ہے، بالکل ٹھیک، ایسے سنت کے طور پر ثابت نہیں ہے، لیکن بزرگوں سے ثابت ہے، جانا چاہیے، اس سے انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. صحیح صحیح. اچھا ایک سوال یہ آیا ہے مفتی صاحب کہ حلیم کو بعض لوگ دلیم کہتے ہیں، کوئی اسے کھچڑا کہتا ہے، اور حلیم لفظ جب کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی حلیم نہ کہو اس لیے کہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. تو اس کو لوگ پھر کہتے ہیں بھائی حلیم بگڑ گیا ہے یا جل گیا ہے، تو بولا یہ مناسب نہیں ہوتا. تو کیا یہ ساری باتیں ہیں، مطلب نہیں کہہ سکتے حلیم؟ دیکھیں اس سلسلے میں نا دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے کہ آپ کی اپنی احتیاط اور ایک ہے شرعی حکم. ٹھیک ہے، شرعی حکم کے اعتبار سے دیکھیں نا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
وجہ اس کی یہ ہے کہ وکیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ وکلاء کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے. بالکل صحیح. اسی طریقے سے باری، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، لیکن ہمارے یہاں پر جو لفظ ہے یہ باری، یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ٹھیک ہے. ہے. پھر دوسری چیز یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی لینگویج کا فرق آ جاتا ہے نا تو وہاں پہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن معنی تبدیل ہو جاتا بہت ہے. اچھا. جیسے آپ مثال کے طور پر انگلش کے اندر آپ گفٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں نا کہ بھئی میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں، جرمن لینگویج کے اندر یہ پوائزن کے معنی میں، زہر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اب جیسے ہی لینگویج چینج ہوئی معنی چینج ہو گئے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لفظ حلیم جو ہے یہ اردو کے اندر ایک خاص پکانے والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر بالفرض یہ عربک کے اندر سے ہی ہمارے پاس آیا ہو، عربک سے ہی ہمارے پاس آیا ہو، تب بھی یہاں پہ مراد خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام نہیں ہوتا. اگر وہاں پر ہم یہ کہیں کہ بھئی کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے، کسی کو یوں نہیں کرنا چاہیے، اور ہم دوسروں کو تنقید کریں تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کے جواز کا پہلو موجود ہے اور شریعت نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کلام نہیں کیا. اور ایک ہے اپنی احتیاط. اپنی احتیاط کے طور پر اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں حلیم کہوں، میں کھچڑا کہوں، تو ٹھیک ہے وہ اپنی احتیاط کرے، لیکن اس میں بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ جب اپنی احتیاط کر رہے ہوں تو ایسے افراد کے سامنے کوئی ایسا غیر مانوس لفظ نہ کہیں کہ وہ دین سے بدک جائے کہ یار ہمیں کس کس چیز کا خیال کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے مسائل کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم ان چیزوں کے اندر اگر الجھائیں گے، بہت خوب. اگر احتیاط ایسے مقام پر کریں گے کہ جہاں پہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ کو سن کر بدک جائیں، تو پھر میرے خیال میں کہ احتیاط کرنے والے کو بھی اس پہ تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کے سامنے جب احتیاط کریں نا تو پبلک دیکھ لے اپنے سامنے کون سی ہے، عقیدت مند ہے یا کون ہے، اس اعتبار سے پھر کر لیں. لیکن بہرحال اگر کوئی دلیم کہہ رہا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ایسی تنقید غلط ہے کہ آپ اس کا مذاق اڑائیں، اس کو برا بھلا کہیں، کیونکہ وہ اپنی احتیاط پر عمل کر رہا ہے، اس کا دل نہیں مان رہا تو وہ نہیں کر رہا. تو دونوں جہتوں سے اعتدال ضروری ہے. جو احتیاط کر رہا ہے وہ بھی اعتدال کرے، دوسروں کا اس کا خیال کرے، اس پر تنقید نہ کرے، اور جو احتیاط نہیں کر رہے وہ احتیاط کرنے والے پہ تنقید نہ کرے. جب اعتدال کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اس معاملے میں پھر کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی. بالکل صحیح ہے. سب نہ جانے یہ سوال، اب یہ بات آپ نے سنی ہے نہیں سنی کہ بعض مقامات پر گھر کے چھوٹے بچوں کو محرم میں امام حسین کا فقیر بنا دیا جاتا ہے، 10 دن تک وہ باہر سے مانگ کر کھاتے ہیں، اور اس طرح کا عمل بطور منت کیا جاتا ہے. تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں یہ ہرگز درست نہیں ہے امام حسین کا فقیر اس طرح بنا کر مانگنے کی طرف جانا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک تو اس کو بطور خاص اس کو رد فرمایا، اور ساتھ میں یہ لکھا کہ یہ سوال جو ہے نا یہ بیجا ہے، اور بیجا سوال کی ویسے ہی شریعت مطہرہ کے اندر ممانعت ہے، اور اس کو مانگنا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو مانگنا ہے نا یہ بلا ضرورت ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور اگر ایسے مانگنے والے کو کوئی دیتا ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ گناہ پر تعاون ہے، یہ دینے والا بھی گناہ گار ہوگا. لہٰذا یہ جو رواج قائم کیا گیا ہے اس کا اہل سنت کے مطابق کوئی اس کا جو ہے نا وہ تصور نہیں ملتا، بلکہ یہ الٹا گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. مفتی صاحب یہ بھی بڑا مطلب مسائل سوالات ایسے ہیں کہ واقعی پوچھتے ہوئے بھی مجھے سوچنا پڑتا ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں نکاح کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر کسی کے لیے بیرون ملک آنے جانے کا مسئلہ ہو تو کیا مجبوری میں وہ نکاح کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر بھی دو چیزیں ہیں، ایک شرعی حکم جواز عدم جواز، اور ایک ہے اس کے علاوہ احتیاط. ٹھیک ہے. شرعی حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے نا تو کسی بھی وقت کے اندر بطور خاص شریعت نے نکاح کرنے سے منع نہیں فرمایا، صحیح، الا یہ کہ عورت اگر عدت میں ہے یا کسی اور کے نکاح میں ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. باقی کوئی وقت ایسا خاص نہیں بیان کیا کہ ہم جو ہے وہ اس کے اندر نکاح نہیں کر سکتے. تو لہٰذا نکاح اگر کوئی کرے گا وہ نکاح منعقد بھی ہو جائے گا اور اس کو ہم گناہ گار بھی نہیں کہہ سکتے. یہ تو ہو گیا شرعی حکم. اور ایک ہے احتیاط، ایک ہے کہ آپ کا اپنا جو عرف عام ہے نا اس کو دیکھنا. اگر عرف عام کے اعتبار سے دیکھا جائے نا تو اگر مثال کے طور پر کسی کے والد صاحب کی فوتگی ہو جائے تو وہ خاص اس دن کے تعین کر کے، اس دنوں کا تعین کر کے نکاح کی ڈیٹ نہیں رکھے گا جبکہ اس کو پتا ہو یہ والد صاحب کی برسی اس لیے میں نکاح کر رہا ہوں. کیونکہ ہمارے یہاں پر والد صاحب کی برسی ایک تھوڑا سا دل غمگین ہوتا ہے، اور نکاح کا معاملہ جو ہے وہ خوشی کا معاملہ ہے، تو بطور خاص کوئی اس طرح سے کرتا نہیں، بلکہ کوئی ڈیٹ متعین ہو اور کوئی ایسا سانحہ ہو جائے تو بندہ وہ تاریخ بھی آگے بڑھا دیتا ہے، تاریخ بھی ڈیلے کر دیتا ہے. ایسا ہی اس صورت میں اگر کوئی اس احتیاط کی وجہ سے محرم میں نکاح کو پسند نہیں کرتا، کہتا ہے یار اگر سے ٹھیک ہے شریعت نے اجازت دی ہے لیکن میں نہیں کرنا چاہتا، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں احتیاط ہی کرنی چاہیے کیونکہ اس سے فتنوں کے دروازے بھی کھل سکتے ہیں. بالکل صحیح.
لیکن اب رہی بات مجبوری کی ہوں، کہ مجبوری ہے، فلائٹ ہے، آنے جانے کے معاملات ہیں، یا کوئی ایسا ملک ہے کہ جہاں پر آپ نے نکاح کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ وغیرہ لینے پڑتے ہوں، کیونکہ کورٹ وغیرہ کے اندر رجسٹریشن ہوتی ہے تو اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں باقاعدہ. تو وہاں پر پھر اس انداز سے اہتمام نہ کریں کہ ایسا محسوس ہو کہ خدا نخواستہ ہم جو وہ کربلا والوں کا غم ہمیں ہے ہی نہیں، ہم ان کی تعلیمات کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں. وہاں پر پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کر کے، نعت خوانی کر کے، کربلا والوں کی منقبتیں پڑھ کے پھر یہ نکاح کریں گے. انشاءاللہ نکاح میں بھی برکتیں ہو جائیں گی. بالکل. لیکن یہ اس وقت کیا جائے جب واقعی کوئی مجبوری ہو. اگر مجبوری نہیں ہے اور پھر آپ کریں گے تو پھر وہی ہے کہ فتنوں کا دروازہ کھلے گا. تو بہتر ہے کہ اس میں اجتناب کیا جائے. اور کچھ لوگ حضرت اعلان کے ساتھ کہ بھائی ہم تو 10 محرم کو ہی کریں گے یہ خوشی والا ایونٹ، اور اس کا بہت زیادہ اظہار کر کے کہ بھائی 10 محرم کو ہی ہم کریں گے، یہ تو بالکل ہی غیر مناسب ہے نا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہر جائز کام جو ہے نا وہ کرنے والا نہیں ہوتا. ضروری نہیں کہ ہر جائز کام کیا جائے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ رینٹ جو ہے نا ناک کی، یہ پاک ہے، لیکن کوئی بھی اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر ملنا پسند نہیں کرتا. بھائی پاک ہے، لے کے پسند کر لو. آپ کو اس کا جواز ہی بیان کرنا ہے تو پھر اس انداز سے جواز بیان کریں. یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ بعض اوقات جو چیز عوام کے اندر اچھی نہیں سمجھی جاتی نا، اس کو اختیار کرنا، لوگوں کو منتشر کرنا، یہ بھی غلط ہوتا ہے. صحیح. تو بعض اوقات کوئی اگر یہ کر رہا ہے نا تو اس کے بارے میں پھر ہمیں یہ ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا کہ کہیں یہ ان سے تو تعلق نہیں رکھتا جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھنے والے. اللہ اکبر. تو اگر کوئی اہتمام کے ساتھ ایسا کر رہا ہے اللہ کیونکہ پھر یہ اس طرف توجہ جائے گی. صحیح. اسی لیے یہ بھی انداز اختیار نہ کیا جائے، اعتدال اس میں اختیار کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ظاہر بات ہے لوگ کہتے ہیں اور ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اسلام میں سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، اور 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا گیا اسلام میں. لیکن جب ہم کربلا کے واقعات سنتے ہیں تو بعض اوقات آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ بھی سوگ منانے میں شمار کیا جائے گا؟ سوگ منانے سے مراد یہ ہے کہ جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل اختیار کرنا کہ ہمارے دل پر غم کی کیفیت طاری ہو. یا اگر غم کی کیفیت طاری نہیں ہو رہی تو ہم جان بوجھ کر اپنا آپ کو ایسا ظاہر کریں کہ ہم پر غم ہے. یہ ہے سوگ منانا. اور ایک یہ ہے کہ آپ کے سامنے تذکرہ ہوا، شہادت علی اصغر کا تذکرہ ہوا، شہادت امام حسین کا تذکرہ ہوا، آپ نے بیمار کربلا کے بارے میں سنا کہ کس طریقے سے ان کو کربلا سے لے کر آگے شام اور کوفے وغیرہ میں گھمایا گیا. یہ اذیتیں، تکلیفیں سننے کے بعد خود بخود محبت کے اندر ہے نا آنسو نکل آتا. یہ غم منایا نہیں جا رہا، یہ غم خود بخود طاری ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. غم منانا غلط ہے نا، تو غم کا طاری ہو جانا یہ محبت ہے. یہ اگر محبت کے طور پر کوئی کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہونا چاہیے کہ اگر آپ محبت کے اظہار کے لیے کریں نا کہ آپ کو غم ہو رہا ہے تو یہ تو پھر نیکی کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک بہت اچھا اور مستحسن عمل ہے. تو کوئی یہ کہے کہ ہم بالخصوص ان دنوں میں یہ ذکر نہ کرتے بھی نہیں ہیں اور سنتے بھی نہیں اس لیے کہ غم طاری نہ ہو جائے، تو یہ بات تو بالکل ہی غلط ہو گئی. پھر لیکن یہ غلط ہے نا، کیونکہ اگر آپ ذکر دوسرے دنوں میں بھی نہیں کریں گے کیونکہ موقع نہیں ہے، ان دن میں بھی نہیں کریں گے کیونکہ غم طاری نہ ہو، تو پھر امام حسین کی جو قربانی ہے اس کا تذکرہ کب کیا جائے گا؟ کیسے لوگوں کو بتایا جائے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے کس طرح قربانیاں دی؟ تو نواسہ رسول کی قربانی اتنی بیکار تو نہیں کہ ہم ان کا تذکرہ ہی چھوڑ دیں. اللہ. تو ہمیں یہ ہیلے بہانے کر پھر ذکر حسین سے پیچھے ہٹنا یہ مناسب نہیں. آپ ذکر حسین کریں، کربلا والوں کا ذکر کریں، دل میں ان کی محبت کو محسوس کریں. غم اگر خود بخود طاری ہو رہا ہے تو اس کو طاری ہونے دیں. اللہ. طاری کرنے کی کوشش نہ کریں. طاری ہو رہا ہے تو ہونے دیں. یہی اہل سنت کا ایک حسین انداز ہے کہ ہمیشہ معتدل رہتے ہیں. بلکہ یوں کہیے حضرت آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ذکر اہل بیت اطہار اور ذکر امام علی مقام کو روکنے والی ساری باتیں بیکار ہیں. وہ ایسے ہی ہے کہ ان کو روکنے کے لیے اگر کوئی ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے نا تو ہم اس کا کھل کے رد کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محرم الحرام میں تعزیے پر جو چڑھاوے لوگ دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر کاموں کی منتیں بھی کی جاتی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی ضابطہ ایسا ہو کہ جس سے معلوم ہو سکے کہ کس منت کا پورا کرنا ضروری ہو کس کا نہیں؟ دیکھیں منت کے حوالے سے ایک اصول بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہر اس کام کی منت کو پورا کرنا واجب ہے کہ اس کام کی کیٹیگری سے کوئی دوسرا کام ہم پر فرض ہو. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر میں میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 نفل پڑھوں گا. صحیح. تو یہ اب 2 نفل نماز ہیں اور نماز کی کیٹیگری سے ایک نماز ہم پر ویسے ہی واجب ہے، تو اس کا تو پورا کرنا فرض ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کام ہے کہ اس کی کیٹیگری سے کوئی عبادت ہم پر فرض نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر میں آیت کریمہ پڑھوں گا، تو قرآن جو ہے وہ نماز کے علاوہ پڑھنا فرض نہیں ہے، نماز میں فرض ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہم پر براہ راست عبادت مقصودہ کے طور پر لازم نہیں، اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے. صحیح. اور اگر کوئی پورا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے.
اور اگر منت کسی ایسی کام کی ہے کہ جو گناہ ہے او تو اس کو پورا نہ کرنا ضروری ہے. او جیسے مثال کے طور پر یہ تازی کے اوپر منتیں چڑھانا، تازی کے اوپر چڑھاوے چڑھانا، یہ تو ایک خرافات سے بھرپور منت ہے. خرافات ہیں یہ. ہاں، اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ یہ ساری چیزوں کی کوئی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، صحیح. یہ خرافات ہیں. اگر کوئی اس طرح کی منت مانتے ہیں تو اس کو پورا نہ کرنا ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. یہ آپ نے اہل سنت کا موقف بیان یہ کر اہل دیا. سنت. سبحان اللہ. سب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ان 10 دنوں میں محرم الحرام کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ذکر کے علاوہ کوئی ذکر نہیں کر سکتے کیا؟ جیسے یکم محرم الحرام تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے، تو کیا صرف اہل بیت اطہار کا ہی ذکر ہوگا؟ اور اگر اس کے علاوہ کوئی ذکر کرتا ہے تو کیا وہ اہل بیت کا بے ادب ہوگا؟ یہ ذرا ارشاد فرما دیں. دیکھیے، یہ ہمارے یہاں پر ایک پتہ نہیں کس نے یہ تقسیم پیدا کر دی ہے کہ جب ہم صحابہ کا ذکر کریں گے تو اس کا مطلب ہم دشمن اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کا ذکر کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم دشمن صحابہ ہیں. یہ تقسیم ہمارے یہاں پر کسی نے پیدا کی ہے. صحیح. ہمارا موقف یہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ واہ کی. واہ واہ. ہم صحابہ کا بھی ذکر کریں گے، ہم اہل بیت کا بھی ذکر کریں گے، کیونکہ صحابہ کے بغیر ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی اور اہل بیت کے بغیر ہم غرق ہو جائیں گے. تو ہم ان دونوں کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. اور ان کا ذکر کرنا صرف محرم نہیں، سال کے ہر دن کے اندر جائز ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ محرم الحرام میں اہل بیت کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ کر رہے ہیں تو خدا نخواستہ مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کے ذکر کو جو ہے روکنا چاہ رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اگر کوئی تذکرہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. دیگر اصحاب کا بھی اگر کوئی ذکر کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس عظمت صحابہ کا ذکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. عظمت اہل بیت کا تذکرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ سے محبت نہیں کرتے. صحیح. ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور ہر ایک کا ذکر کرنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک فکر یہ بھی معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا ہو جاتا، کیا نقصان ہوتا اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو ایسے لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا عمل صرف ان کی ذات تک محدود نہیں ہوتا بلکہ ان کے پیچھے پوری امت ہوتی ہے. صحیح. جیسے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ ایک مقام سے گزر رہے تھے، وہاں پہ کیچڑ تھی، تو آپ نے ایک نوجوان کو کہا سنبھل کے چلنا. تو اس نوجوان نے سامنے سے کہا کہ میں تو سنبھل جاؤں گا، اور میں گر بھی گیا تو میں اکیلا گروں گا. آپ کو سنبھلنے کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آپ گرے تو پوری امت گر جائے گی. تو اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید کے جتنے کالے کرتوت ہیں سب کے اوپر ایک مہر ثبت ہو جاتی اور رہتی دنیا تک یہ مثال بن جاتی کہ اگر باطل طاقت کے اندر ہو تو حق جو ہے وہ اس کے آگے جھک جائے، اس کے اوپر بیعت کر لے. حق کے لیے آواز اٹھانے والا، باطل کے خلاف پھر کوئی بھی نہ ہوتا. صحیح. تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ اس لیے پیش کیا کیونکہ آپ امت کے لیے رول ماڈل تھے. آپ کے جو انداز تھا، آپ کی جو شخصیت تھی، وہ تمام امت کے لیے رہنمائی فراہم کرنے والی تھی. سرکار علیہ السلام نے ایسے تو نہیں فرما دیا نا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت. اگر اہل بیت کا ہی کوئی فرد ایسی مثال قائم کر دیتا کہ اگر باطل جو ہے وہ قوت کے اندر ہو تو اپنے آپ کو اپنا سر جھکا لو، تو پھر کہاں جاتی ہے امت. اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری کا احساس کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن حق کو جھکنے نہیں دیا. اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. یعنی آپ کی بات سے نتیجہ حضرت یہ نکلا کہ جو یہ مقدس ہستیاں ہیں، یہ برگزیدہ ہستیاں ہیں، اور جن کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں ہوئی ہو، تو ایک طرف امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر رہے ہیں، تو وہ بھی قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو مثال بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ حق پر ہیں تو میں نے بیعت کی ہے. اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا کنبہ قربان کر رہے ہیں، مگر یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان 2 شخصیات نے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ اگر سامنے حق ہونا تو عاجزی اختیار کر لینا، اللہ اور اگر سامنے باطل ہونا تو ڈٹ جانا، لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکانا. اللہ یہ 2 شخصیات نے ہمیں یہ اصول دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت یہ بتائیے کہ تعزیہ بنانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر کوئی شخص خالص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کے روزے کی شبی بناتا ہے اور پھر آخر میں اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں اجازت ہے؟
دیکھیں اگر کوئی صرف ماڈل بناتا ہے اور پیور ماڈل ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا یا دیگر جو شخصیات ہیں ان کے مزار کا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ ہم بیت اللہ کا بھی ماڈل بناتے ہیں، سبز گنبد کا بھی ماڈل بناتے ہیں، تو صرف اگر ماڈل بنایا جا رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ادب کے مقام پہ رکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو پھر آگے کا معاملہ ہے نا کہ آپ اس کو جا کے ٹھنڈا کروا رہے ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح. کوئی فائدہ نہیں سے مراد کہ ٹھنڈا کروا رہے ہیں آپ جا کر، تو اس سے کوئی آخرت میں درجات بلند ہو یا کوئی دنیاوی فائدہ ہو، تو ایسی چیز جو ہے یہ اسراف میں شمار ہوتی ہے جس کا نہ دینی کوئی فائدہ ہو نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو. صحیح. تو آپ اگر اس طرح ماڈل بنا رہے ہیں، لوگ اس کی زیارت کر رہے ہیں، پھر آپ نے اس کو سنبھال کے رکھ لیا، اگلے سال دوبارہ آپ نے اس کو دکھا دیا، اس حد تک اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف اس حد تک. لیکن اگر آپ کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہیں کہ وہ ماڈل بھی آپ نے بنایا تو وہ کچھ اور ہی ہے، نام امام حسین کا مزار ہے لیکن بنایا کچھ اور ہے، اس میں آپ نے مورتیاں وغیرہ بھی لگا دی، تصویریں بھی لگا دی، جیسے فی زمانہ ہو رہی ہے تعزیہ داری، ٹھیک ہے، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. لہٰذا اس سے اجتناب کریں گے. اگر کوئی صرف ماڈل بنا رہا ہے اور اس میں بھی اسراف سے بچ رہا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، خرافات سے اجتناب کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حضرت، چونکہ ہم اہل سنت کا جو موقف ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اور عوام اہل سنت کی رہنمائی کے لیے بالخصوص کر رہے ہیں، تو میرا یہ سوال تھا کہ محرم الحرام میں کسی خاص قسم کا لباس یا کسی خاص رنگ کا لباس پہننے کی ممانعت بھی ہے؟ دیکھیں اس میں نا کالا رنگ، سبز اور لال، ان تینوں کی ممانعت ہے اہل سنت کے نزدیک. وجہ اس کی یہ ہے کہ کالا رنگ چونکہ سوگ کی علامت ہے اور اہل سنت کے نزدیک باقاعدہ سوگ منانا اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم 3 دن سے زیادہ سوگ کو جائز نہیں سمجھتے. صحیح. تو اس اعتبار سے کالا رنگ جو ہے وہ پہننے سے منع کیا جاتا ہے. ٹھیک. لیکن اس میں بھی ایک خاص اگر کوئی سوگ والے انداز میں اپنا رہا ہو تو وہ منع ہے. اگر مثال کے طور پر کسی نے امامہ شریف جو ہے وہ کالا پہنا، باقی پورا لباس جو ہے وہ دوسرے رنگ کا ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ ممانعت میں شامل نہیں ہے. اگرچہ یہ بھی نہ کیا جائے، صحیح، اس سے بھی اجتناب کیا جائے، لیکن اگر کوئی پہنتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے لال رنگ جو ہے یہ خوشی کی علامت ہے، اور یہاں پر جو خوشی کا اظہار ہے نا یہ ان لوگوں سے ثابت ہے. لال یا سبز رنگ جو ہے نا اس میں خوشی کا تھوڑا سا عنصر پایا جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ اختیار کرتے تھے جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھتے تھے، تو انہوں نے خوشی کے اظہار کے طور پر اس طرح کے رنگوں کو اختیار کیا تھا. صحیح ہے. تو ہم اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں کہ ہماری مشابہت ان لوگوں سے نہ ہو کہ جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ 3 رنگ اس وجہ سے منع کیے جاتے ہیں بطور خاص، کالا، لال اور ہرا. اس سے اجتناب کیا جائے، اس سے دور رہا جائے تو بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی اہم ترین معلومات ہمیں دی. اور ظاہر بات ہے محرم الحرام میں بہت ساری چیزیں اہل سنت میں ایسی رائج ہو چکی ہیں کہ جن کا سد باب کرنا ضروری ہے. تو آج الحمدللہ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو یہ سعادت ملی کہ IDS بہار شریعت محرم الحرام اسپیشل ہم نے یہ الحمدللہ پروگرام کیا. مفتی صاحب آپ کا دل سے شکریہ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اب آپ کا کام یہاں سے شروع ہو گیا. اس پروگرام کو بھی شیئر کر دیجئے، اور اس کی جو شارٹ کلپس ہیں جو کہ آپ کو اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پیج پر اور انسٹاگرام پر بھی شارٹ کلپس آپ کو مل جائیں گے. آپ نے ایک ایک کلپ کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور اس کو اپنے دوست احباب اور حلقہ احباب میں شیئر کرنا ہے. کیا پتہ ایک بندے نے ساری زندگی غلط باتوں کو سن کر اس پر عمل کیا ہو، اور پھر یہ صحیح مسئلہ جب اس کی نالج میں آئے تو وہ دل سے آپ کو دعائیں بھی دے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرے کہ آپ نے ایک شرعی رہنمائی فرمائی ہے. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس معاملے میں بھی آپ ضرور آگے بڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.